اس لیے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ ہمارا رشتہ دار نہیں۔ رشتے میں ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بھانجا ہو، چاچا ہو، جو مرضی ہو، اگر محبوب کا نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے۔ اور چاہے رنگ کا کالا ہو، چاہے حبش کا ہو یا روم کا ہو یا فارس کا ہو، جیسا بھی ہو، محبوب کا غلام ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ نے ثابت کر اللہ ہو۔ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ میں دوستوں کو بیان کر رہا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنا چاہا، خالد بن ولید کے ماتحت 2 لاکھ کی فوج تھی، خالد بن ولید کو گرفتار کرنا ہے، سپہ سالاری سے معزول کرنا ہے، کیا کیا جائے کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ فاروق اعظم نے حضرت بلال کو بلایا، بلال جاؤ اور جا کے خالد بن ولید کو میرا پیغام دو۔ بلال وہ جو کبھی غلام ہوتے تھے، اللہ اکبر، عمر فاروق کہا کرتے تھے بلال ہمارے سید ہیں، بلال ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا تھا۔ کہا بلال جاؤ جا کے خالد بن ولید کو میرا پیغام دو۔ وہ بلال گئے، حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں ہیں، وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 لاکھ کی فوج ہے۔ حضرت بلال نے کہا خالد اپنے گھوڑے سے نیچے اترو، نیچے اترے، خالد بن ولید کا امامہ اتارا، امامہ اتار کے ہاتھ باندھے، کہا خالد تم گرفتار ہو چکے ہو اور تم آج کے بعد سپہ سالار نہیں ہو۔ 2 لاکھ کی فوج جو حضرت خالد بن ولید کے ایک اشارے پہ جانے قربان کر، کوئی نہیں بولا، کیونکہ آج بات کرنے والا نبی کا غلام ہے، بلال آیا ہوا ہے۔ آج کون یہاں اونچی آواز کرے گا؟ خالد بن ولید نے اپنا سر جھکا لیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کہا بلال جہاں چاہو لے چلو۔ ارے تم محبوب کے جو ہے چاہنے والے ہو، تمہارے سامنے سر اونچا نہیں ہو سکتا، چاہے حبش کا ہو، رنگ کا کالا ہو، جس کو محبوب نے پکڑ لیا، جس نے محبوب کو نواز دیا، وہ نوازا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی گورنر، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، ہمارے نزدیک عزیز ہے جو محبوب کا غلام ہے۔ یاد رکھیے، اگر اللہ جل مجدہ، یہ تو رب کی تقسیم ہے، کسی سے کیا کام لیتا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک غریب آدمی، ایک کمی کمین کا آدمی ہم سے بازی لے گیا، ہم باتیں کرتے رہے، اور وہ غازی علم دین شہید جو ہے، غازی بھی بن گیا، شہید بھی بن گیا۔ دنیا میں یا غازی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے، لیکن رب کریم نے کیا کرم کیا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل خیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ جو محبوب کی بارگاہ میں آ گیا، دنیا بھی لے گیا، دین بھی لے گیا، آخر بھی لے گیا، سب کچھ لے گیا۔ تو اس لیے اس کو لوگ کہتے ہیں یہ غازی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ شہید ہے، یہ غازی بھی ہے، یہ شہید بھی ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی عزت کی خاطر اس نے اپنی جان دی ہے۔ تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ زندہ رہے، تیرے محبوب کے غلام بنتے رہے، اور یہ جان اگر تیرے محبوب کے قدموں میں کام آ جائے، یہ جان اگر تیرے محبوب اس کو قبول کر لے، تو ایک کیا، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں۔ حبیب خدا کا اور نظارہ تبھی ہوتا ہے جب یہ جانیں قربان کی جائے، جب یہ عزت اتاری جاتی ہیں۔ کئی بار میں نے کہا نا کہ مصطفیٰ کی حدیث بھی ہے، امام حکیم ترمذی نے نوادر میں نقل کی ہے کہ رب کریم نے کہا میں ٹوٹے دلوں کے ساتھ، جہاں دل ٹوٹتا ہے رب کریم مصطفیٰ نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے لوگوں سے بد دعاؤں سے بچا کرو، ان کی مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو عرش ہل جاتا ہے، بچو ان سے۔ وہ واقعہ مشہور میں کئی دفعہ بیان کیا کرتا ہوں کہ انڈیا میں ایک بزرگ ہوتے تھے رسول نما، ان کا نام ہی رسول نما تھا۔ ایسے حبیب کے محبوب کے حبیب تھے کہ جس کو چاہتے دیدار کراتے، جس کو چاہتے دیدار مصطفیٰ۔ ایک دن بیوی نے کہا ساری دنیا کو دیدار کراتے ہو، کبھی ہمیں بھی تو کرا دو۔ اچھا تو بھی دیدار کرنا چاہتے؟ ہاں اچھا آج ایسا کر، سرخ رنگ کا جوڑا پہن، زیب و زینت کر، ہار سنگار کر، اچھے کپڑے پہ دلہن کی طرح بن سمجھ، پھر دیکھتے ہیں وہ محبوب کریم کے دیدار کے۔ انہوں نے تو سب کچھ کیا، لڑکیوں والے کپڑے پہنے، غسل کیا، ہار سنگار کیا، دلہن بن کے بیٹھ گئی۔ حضرت جی تشریف لائے، اپنی بہوؤں کو، بیٹوں کو، سارے ارد گرد کے ہمسایوں کو اکٹھا کیا کہ دیکھو شرم نہیں آتی، بوڑھی مائی ہے، دلہن بن کے بیٹھی ہے، دیکھو اس کے چالیں تو دیکھو، اس کا طریقہ تو دیکھو۔ سارے تالی مارنے لگے، سارے ہنسنے لگے، مائی کا دل ٹوٹ گیا۔ ارے خود ہی تو مجھے کہا تھا کہ ایسا کر، میں نے کیا، اب میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ جب دل ٹوٹا تو میرے آقا تشریف، میں تو ٹوٹے دلوں کے سہارے۔
بیچاروں کے چارے محمد، قبر و حشر میں اور پل سے گزرتا ہے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد۔ وہ تو ٹوٹے دلوں کے پاس ہیں، اور جو اپنی جان دے دیتا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو خالی جھولی نہیں رہنے چاہیے، اس کو دنیا آخرت میں عزتیں ہی عزتیں اس کو ملیں گی، جو اپنی عزت، جو اپنی جان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل کریم ہمیں یہ مسل کے رضا پہ کرنا، یہ ہے محبت والا مسل، یہ ہے کہ جو کچھ ہے قربان کر دو۔ آقا کی ذات، آقا کا دامن، آقا کے عشق، آقا کی محبت تم سے نہ چھوٹے۔ بڑے بڑے پیر جاتے ہیں تو جائے، مرید جاتے ہیں تو جائے، بڑے بڑے رشتہ دار جاتے ہیں تو جائے، بڑے بڑے عزیز جاتے ہیں تو جائے، ایک نہ چھوٹے تو نبی کا دامن، آقا کا دامن نہ چھوٹے۔ اور تو آگے بڑھ، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والا، وہ تو ایک ایک کو ڈھونڈے، ایک ایک کو ایک ایک، کہاں سے کہاں گرے ہوئے، اللہ کہاں سے کہاں گرے وہ آئیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک فرشتہ قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم ارشاد نے کہا جا، کہے گا باری تعالیٰ کو ایسا تحفہ جو میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں لے دوں، یعنی تحفہ اب جنت میں کیا تحفہ دیا اور پھر محبوب کو کیا تحفہ دیا، جس کے قدموں کے صدقے جنتیں بنی ہوئی ہیں، کیا تحفہ؟ رب کریم نے کہا ایک تحفہ ہے، ایک بہت ہی گناہ گار ہے، کب سے جہنم میں چل رہا ہے، 14 محبوب آپ کا امتی جہنم میں، تیرے اس جانے سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ جب تو یہ کہے گا، اس نے پہلے جا کے آواز دی، کون ہے جو امت محمد یا کار میں ابھی تک نہیں، کوئی نہیں بولا، پھر آواز دی، پھر 30 لگا تجھے تیرے نبی جیسے بول تو صحیح، کون ہے؟ ایک آدمی کی اتھا گہرائیوں سے آواز ہے کہ میں گناہ گار، کہا میں نے پہلے گناہ، کہا شرم آتی ہے نبی کا امتی کہنا، شرم آتی ہے اتنا گناہ گار۔ اچھا جب تک میں واپس نہیں آتا یا نام یا منان تو میں تیرے نبی کو بتاتا ہوں۔ جا کے محبوب کریم کی بارگاہ میں گئے، دیدار کیا، عرض کی آقا میں آپ کے لیے خبر لے کے آؤں، فرمایا کیا؟ آپ کا ایک امتی ابھی تک جہنم میں تھا۔ اللہ اکبر، محبوب یوں دوڑیں گے کہ آپ کی چادر زمین پہ ہوگی شفاعت کرنے کے لیے۔ محبوب کہتے ہیں بخاری شریف میں آج میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں، میں آج اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، وہ کبھی اٹھے گا، کبھی چلے گا، کبھی گرے گا، کبھی پھر اٹھے گا، کبھی پھر وہ گرتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ جو قیامت کے بعد سب سے آخر میں ہوگا میرے محبوب وہاں بیٹھے ہوئے۔ ارے جو قیامت کے بعد دیکھ رہے ہیں، آج نہیں دیکھ رہے کہ میرا فلاں متی کیا کیا، میرے فلاں متی نے کیا کیا، میرے نام کے صدقے، میری عزت کی خاطر، میری غیرت کی خاطر اس نے اپنی عزت، اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ خوش قسمت وہ والدین، خوش قسمت وہ اس کے بہن بھائی کہ جس شخص نے، ملک ممتاز قادری نے یہ کام کیا، ہم اس کی عزتوں کو سلام کرتے ہیں۔ تو بازی لے گیا، تو مصطفیٰ کو راضی کر گیا، مصطفیٰ تجھے راضی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب سے کوئی کام لے لے جس سے اللہ کا محبوب راضی ہو جائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، وما علیہ الا البلاغ۔